من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 149 سے 154 تک تلاوت کی ہے۔ غزوہ احد کے حالات کے پیش نظر اللہ رب العزت نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی بات کو مان لو گے، یردوکم علی اعقابکم، یہ تو تمہیں ایڑیوں کے بل دوبارہ کفر کی طرف لے جائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ احد میں یہ بات کیوں فرمائی گئی کہ اگر تم کافروں کی بات مان لو گے؟ کفار نے ایک افواہ اڑائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس افواہ کی نتیجے میں مسلمانوں پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی کہ اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی جن کے لیے ہم یہ ساری محنت کر رہے تھے اور جن کے فرمان پر ہم یہ ساری کوشش کر رہے تھے، جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو اب ہمارا کیا فائدہ؟ ہم یہ محنت کوشش بھلا کیوں کریں؟ تو گویا کہ کافروں کی طرف سے پھیلائے گئے اس پروپیگنڈے نے مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا۔ اس اصول کو مد نظر رکھ کر قیامت تک کے لیے یہ اصول آ گیا کہ تمہیں کسی قسم کا کوئی پروپیگنڈا اگر کفار کی طرف سے مل رہا ہے، تمہیں اس پر فوراً یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ تمہیں اپنے ہی کوئی مخلص معتبر ساتھیوں کی طرف سے اس واقعے کی اطلاع نہ ملے۔ اگر تم نے ہر اس طرح ان کی کسی بھی بات کو قبول کرتے چلے گئے تو یہ تمہارے لیے نقصان ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ دور حاضر میں ہمارے جتنے نشریاتی ادارے ہیں جن سے پیغام عوام الناس میں ڈیلیور ہوتے ہیں، وہ ان میں سے اکثر تقریباً 90% کے قریب وہ انہی کے کنٹرول میں ہے۔ وہ اپنی منشا کی خبر وہاں سے شائع کرتے ہیں اور اس خبر کو پھر دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ جس خبر کو پھیلانا مقصود ہو اس پر گھنٹوں، اور جس خبر کو ظاہر کرنا مقصود نہ ہو یا اس سے مسلمانوں میں بیداری، ہمت اور مسلمانوں کے ایمان کی مضبوطی اور یہ ساری باتیں، اس کے لیے 2-4 منٹ بس ایک ہلکی سی خبر نیچے سے آ جائے گی، دیکھو جی ہم نے ذکر تو کر دیا ہے۔ تو یہ جتنی باتیں کفار کی جانب سے ہم تک پہنچ رہی ہے ان پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں بھروسہ نہ کرنا۔ اگر تم نے کہا مان لیا ان کے کہنے پر تو تمہارا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ایڑیوں کے بل پیچھے چلے جاؤ گے،
یعنی حالت اسلام کی بجائے نعوذ باللہ حالت کفر کے قریب ہو جاؤ گے یا وہاں پہنچ جاؤ گے۔ تو ہمیں بات کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہمیں کون بتائیں گے؟ علماء امت بتائیں گے۔ یہ علماء امت ہی ہمیں جب جو رہنمائی فرمائیں گے وہ رہنمائی ہمارے کسی کام آئے گی، وہ رہنمائی ہمیں مفید ثابت ہوگی، ورنہ ہمارے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ یاد رکھیں، ہم تو مال کے ضائع ہونے کے خطرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں کہیں یہ شبہ پڑ جائے کہ یہاں میرا مال ضائع ہونے والا ہے، ہم محتاط ہو جاتے ہیں۔ جان ضائع ہونے کا کہیں خطرہ محسوس ہو تو ہم اور زیادہ احتیاط برتتے ہیں، اور ایمان تو ان دونوں چیزوں کے مقابلے میں قیمتی ہے۔ جان آخر ایک نہ ایک دن جانی ہے، اور مال اس نے بھی آخر ایک نہ ایک دن ہم سے علیحدہ ہو جانا ہے۔ البتہ ایمان تو ایسی شے ہے جو ہمیں جنت میں لے کر جائے گی۔ تو ہم ایمان کے ضائع ہونے کے مواقع پر زیادہ سنجیدہ ہو جائیں، زیادہ محتاط ہو جائیں، اور ان کی کسی ایسی بات اور پروپیگنڈے کی نظر نہ ہوں جو ہمیں نقصان پہنچائے۔ اسلام میں اور خاص طور پر برِ صغیر میں ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جو ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھا کرتے تھے، ان کے آباء میں اہل اللہ بھی تھے، علماء بھی تھے، لیکن انہوں نے رشک کیا، انہوں نے شوق کیا، تمنائیں کی غیر مسلموں کی طرف جانے کی، ان کے تعلیمی نصاب کے حوالے سے، ان کے تجارتی اصولوں کے حوالے سے، ان کی تہذیب و تمدن کو اپنانے کے حوالے سے نقصان کر بیٹھے۔ اسی برِ صغیر میں اور اسی پاکستان میں دیکھیں، تسلیمہ نسرین ایک ایسی عورت گزری جو ایک دیندار خاتون تھی، دیندار گھرانے کی تھی، لیکن جب وہ آئی ان لوگوں کے ہاتھ تو نتیجہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشیاں شروع کر دیں۔ فضل الرحمن نامی ایک شخص گزرا ہے ہندوستان میں جو حضرت شیخ الہند کے شاگرد کا بیٹا تھا، دیندار گھرانے کا آدمی تھا۔ یہود کے ہاتھ لگا تو اس نے کتاب لکھی کہ قرآن معتبر کتاب نہیں ہے، اس میں بہت ساری باتیں نبی کی اپنی من گھڑت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح اور کئی ہمارے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے ان کی صحبت کو اتنا قبول کیا کہ پھر وہ اپنے مذہب پر اعتراض کرنے شروع ہو گئے، اپنی تہذیب و تمدن انہیں مشکوک نظر آنا شروع ہو گئی، اپنی روایات کو انہوں نے چھوڑنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہی محتاط فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی باتوں کو مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، یہ تمہیں ایڑیوں کے بل دوبارہ پیچھے لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، کسی بھی قسم کے حالات ہوں تمہارا مولا جو ہے وہ اللہ ہے، تمہارا وارث، تمہارا مالک وہ اللہ ہے، تمہاری حقیقی توجہ کا مرکز اللہ ہے۔ اور مدد کرنے کے اعتبار سے اگر تمہیں یہ ہو کہ ہم ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں، ان سے ہماری مدد آئے گی، یاد رکھیں کوئی مدد نہیں کر سکتا، کرے گا بھی صحیح تو بہت مختصر سی اسباب کے درجے میں، ورنہ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، مددگاروں میں بھی بہترین مددگار اللہ ہی ہے۔ اللہ کی مدد سے ہی تم بہتر بن سکتے ہو۔ یعنی احد میں کفار کے اس پروپیگنڈے نے ایسا اثر کیا کہ مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ اگلی آیت کریمہ، نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں میں جب بے چینی پیدا ہوئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چل گیا کہ آپ الحمدللہ حیات ہیں، آپ نے لوگوں کو پھر بلایا، پھر صحابہ کو بلایا، پھر صحابہ اکٹھے ہوئے، اور صحابہ نے پھر بڑی ہمت اور بے جگری کے ساتھ ان سے مقابلہ کیا۔ کفار بھاگ گئے، کفار بھاگے تو کچھ دور چلے گئے، وہاں بیٹھ کر ابو سفیان جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ بھئی ہم نے ان کو مارا تو ہے، ان کے افراد کو شہید بھی کر دیا، قتل کر دیا مسلمانوں کو، لیکن ہمیں ملا کیا؟ ہم مکہ جب جائیں گے تو کیا لے کر جائیں گے؟ میں نے پچھلے دفعہ عرض کیا تھا پچھلے دروس میں کہ فتح کے تین علامتیں، فتح کی تین علامتیں ہوتی ہیں، یا تو ان کے علاقے پر قبضہ کر لو، تب بندہ دعویٰ کرے کہ میں نے یہ جنگ جیت لی ہے،
یا ان کے افراد کو قیدی بنا لو، تب بندے کا دعویٰ سچا ہوتا ہے کہ میں نے جنگ جیت لی ہے، دیکھو میں نے ان کے آزاد مردوں کو جنگ میں شامل ہونے کی بنیاد پر گرفتار کر لیا ہے، جس طرح پچھلے دنوں ہم نے پائلٹ کو گرفتار کیا تھا، ہماری فوج نے دنیا کو دکھا دیا، دیکھو ہم نے یہ پائلٹ ان کا گرفتار کر لیا ہے۔ یہ بھی اسباب فتح، یہ بھی فتح کی علامت ہے۔ اور یا پھر ان سے جزیہ لے آؤ، جزیہ ٹیکس، وہ ذمہ بن جائیں، تمہیں اپنے آپ کو تمہاری ماتحتی میں دے دیں اور تمہیں اپنی آمدنی کا ایک حصہ بطور ٹیکس ادا کریں۔ بھی ہم کیا لے کر گئے ہیں، ہم فتح کیسے گئے ہیں؟ یہی کہیں گے نا ان کو مار کے آئے زیادہ سے زیادہ۔ لہٰذا اس کا خیال یہ تھا ان کا کہ بھی مسلمان کچھ شہیدوں کی، شہداء کی تجہیز و تکفین میں لگے ہیں، بہت سارے زخمی ہو گئے ہیں، دل ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، لہٰذا ایک دفعہ دوبارہ حملہ کریں۔ اس نے کافروں کو وہاں اکٹھا کیا اور حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، جب وہ حملہ کرنے کا سوچ رہے تھے ہم نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، بما اشرکوا باللہ، چونکہ وہ مشرک تھے ہم نے مشرکین کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اللہ کا رعب بھی مشرکوں کے دلوں میں، اور مشرک تو ایسا بزدل ہوتا ہے کہ غیر اللہ کا رعب بھی ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ مشرک تو اتنا بیکار ہوتا ہے کہ بلی کالی آگے سے گزر جائے تو کئی قیافے شروع کر دیتا ہے، بلی گزری ہے، پیچھے سے کوئی بلا لے تو اس کا اتنا کمزور ایمان ہوتا ہے، جی اب تو میرے کام میں پتہ نہیں خیر ہو نہ ہو، تو نے پیچھے سے بلا لیا۔ اس کی دیوار پہ کوا کائیں کائیں کرنا شروع کر دے تو کہتا ہے جی پتہ نہیں اب کوئی چیز آنے جانے والی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہاتھوں میں کھجلیاں ہونا شروع ہو جائے، دائیں میں ہو تو یہ ہوگا، بائیں میں ہو تو یہ ہوگا۔ قبرستانوں سے ڈرتے ہیں، زندوں سے، مردوں سے، پتھروں سے، درختوں سے، جنوں سے، انسانوں سے، تیز ہوا سے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ خوف کھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس دن بھی ان کے مشرک ہونے کے سبب میں نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا اور میں نے انہیں دوبارہ تمہارے پاس آنے نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت سے ما لم ینزل بہ سلطانہ، اور مسلمانوں کے پاس ان کے شرک کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوی الظالمین، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب احد کے میدان کی ایک وہاں کی مقامی کیفیت احد کے میدان میں جو ہوئی اس کا ذرا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم انہیں کاٹ رہے تھے، قتل کر رہے تھے۔ احد میں ایسے ہوا کہ ابتدا میں مسلمانوں نے چڑھائی کی اور کافر پسپا ہو گئے، مسلمانوں نے ان کو پکڑنا مارنا شروع کر دیا، تو اللہ کا وعدہ گویا کہ کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، تم خود بزدل ہوئے اور تم نے اپنے معاملے میں جھگڑا کر لیا۔ کون سا معاملہ تھا جس میں جھگڑا کیا صحابہ نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد میں ایک درے پر 50 تیر انداز بٹھا دیے تھے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو آپ نے فرمایا ان کو کہ آپ نے جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہیں ہلنا۔ ابھی وہ وہیں بیٹھے ہی تھے، جنگ شروع ہوئی اور تھوڑی دیر میں کفار نے بھاگنا شروع کر دیا، پسپائی ہو گئی۔ جب وہ بھاگنے لگے تو صحابہ کرام میں اجتہادی طور پر اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا چونکہ جنگ فتح ہو گئی ہے لہٰذا اب ہمیں مال غنیمت کی طرف جانا چاہیے اور کافروں کو قیدی بنانا چاہیے، اب ہمیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے فرمایا نہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں واپس نہیں، یہاں سے اٹھنا نہیں، لہٰذا ہم تو نہیں اٹھتے۔ اب ان میں سے 12 وہاں بیٹھے رہے اور 38 جو تھے وہ نیچے اتر گئے۔ جب خالد بن ولید نے دور سے جا کر اس محل وقوع کو دیکھا تو انہیں وہ جگہ مسلمانوں پر حملہ کے لیے نظر آئی۔ ابھی اس نے کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا۔ وہ اپنے ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر یا کچھ ساتھیوں کو لے کر یوں دور سے گھومتے ہوئے آئے، پیچھے سے پہاڑ کی اوٹ سے چکر کاٹتے ہوئے اسی درے سے داخل ہوئے۔ مسلمان کافروں کے پیچھے جا رہے تھے، اس نے پیچھے سے حملہ کیا، پھر کافروں کو للکارا کہ واپس آ جاؤ، میں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ وہ دوڑتے ہوئے مسلمان بھی واپس آ گئے، پیچھے سے اس نے حملہ کیا، مسلمان درمیان میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا کہ میں نے تو تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچ کر دیا تھا،
کہ تم ان کو کاٹ رہے تھے، پھر تم میں بزدلی آئی اور تم نے ایک تنازع پر، ایک عمل پر تنازع کیا۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، تمہیں جو چیز پسند تھی یعنی مال غنیمت اور کافروں کو قیدی بنانا، جب تم نے ان کو دیکھا تو تم اس محبت میں اللہ کے نبی کی نافرمانی کر بیٹھے۔ مِنکُم مَن یُرِیدُ الدُّنْیَا، تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے، وَمِنکُم مَن یُرِیدُ الْآخِرَۃَ، البتہ کچھ ایسے بھی تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ دنیا چاہنے والوں سے وہ مراد ہیں جو احد میں جنگ کے لیے، فتح مال غنیمت کے لیے نیچے اتر آئے، اور آخرت چاہنے والوں سے مراد وہ ہیں جنہوں نے وہاں قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے اس آزمائش کو جو اس کے ذریعے آ گئی تھی، تمہاری اس غلطی کے ذریعے، اللہ نے اس آزمائش کو تم سے ہٹا دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ نے اب تمہیں معاف بھی کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں پر اپنے احسانات کرنے والے ہیں۔ ایسی آیات کریمہ کو دیکھ کر ایک طبقہ ہے جو صحابہ کرام کے درمیان اختلافات کو ظاہر کرتا ہے، صحابہ کرام پر الزام تراشیاں لگاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ صحابہ کرام کی اعتقادی غلطی نہیں تھی، یہ اجتہادی عمل تھا۔ اعتقاد یہ ہے کہ ہم رسول کو رسول ہی نہیں مانتے، ہم ان کی بات کے لیے یہاں بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اجتہاد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تو ہمیں فتح تک کا فرمایا تھا کہ فتح تک تم نے یہاں بیٹھنا ہے، اس میں اگرچہ الفاظ یہ تھے کہ جب تک کہ میں نہ تمہیں نہ کہوں، بلکہ ایک جگہ پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگرچہ ہمیں پرندے بھی نوچنا شروع کر دیں تو تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ اب جب جنگ فتح ہو گئی، کافر بھاگ رہے ہیں، اپنی جان بچا کے نکل رہے ہیں، تو گویا کہ جس عمل کے لیے بیٹھے تھے وہ تھا جنگ ہو گئی فتح، اب یہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے، جو اعتراض کرتے ہیں انہیں یہ تو نظر آتا ہے کہ قرآن نے کہا تم نے دنیا کو پسند کیا، بھئی یہ بھی تو قرآن ہی میں ہے نا کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ تمہاری یہ غلطی دل سے نہیں تھی، یہ اجتہادی خطا تھی۔ اجتہادی خطا پہ بھی ثواب ہوتا ہے، اجتہادی خطا پہ کوئی گرفت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، جب تم اوپر کی طرف چڑھ رہے تھے یعنی بھاگتے جا رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور کوئی پیچھے مائل بھی نہیں ہو رہا تھا، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اللہ کے رسول تمہیں پیچھے بلا رہے تھے کہ واپس آ جاؤ، اس وجہ سے فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ، تم پر غم پہ غم پڑا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تمہیں یہ اب غم نہ رہے، افسوس نہ ہو کہ تم سے یہ فتح ہاتھ سے چھن گئی، کیونکہ فتح کے ہاتھ سے چھننے میں امیر کی نافرمانی ہے۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، جو تمہیں پہنچا یہ تمہارے اپنے کیے کی وجہ سے پہنچا، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ ایک تو اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بات نہیں مانی گئی تو نتیجہ کیا نکلا کہ فتح شکست میں یا پریشانی میں بدل گئی۔ کفار کے کسی پروپیگنڈے میں نہیں آنا، ان کا پروپیگنڈا ہمارے ایمان کو ضائع کر دے گا، ہمارا نقصان کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔